الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، جمعے کی نشستوں میں سلسلے وار تو سورۃ الحجرات کا بیان چل رہا ہے، لیکن آج کی اس نشست میں جو موجودہ حالات اور موجودہ صورتحال ہے اس کی مناسبت سے یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن حکیم کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات، سانحات، حادثات اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان سب کا حل، ان سب پر تجزیہ، تبصرہ، رہنمائی اس میں موجود ہے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامل ہدایت نامہ ہے، اس کا آخری اور محفوظ ترین کلام۔ چنانچہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام حالات کے لیے رہنمائی موجود ہے، بشرطے کہ انسان غور و فکر سے کام لے کر اور عبرت پذیری کے نقطہ نظر سے قرآن کو پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ یہ قرآن حکیم جو اللہ کا محکم کلام ہے، اس میں گزرے ہوئے زمانے کی خبریں بھی ہیں، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد آنے والے حالات کی بھی اس میں خبر ہے، اور جو تم سے پہلے گزر گیا ان اقوام کے حالات تو ہم پڑھتے ہی، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم نوح۔ تو گزرے ہوئے زمانے کے حالات اور جو اتار چڑھاؤ آئے ان کی زندگیوں میں، اقوام کا عروج و زوال، وہ بھی قرآن حکیم کا موضوع ہے ماضی کے اعتبار سے، اور مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے ان تمام حادثات اور سانحات کے لیے قرآن حکیم میں رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ ان قریب بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور آپ نے یہ تو خبر عطا فرما دی کہ بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، لیکن ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
مخرج کیا ہے، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ وہ ہدایت نامہ ہے کہ جس کو اگر بغور نصیحت کے نقطۂ نظر سے، تذکیر اور عبرت کے نقطۂ نظر سے پڑھا جائے تو اس میں تمام حالات اور تمام فتنوں سے نکلنے کی رہنمائی بھی موجود ہے۔ اب آپ سب حضرات جانتے ہیں جو اس وقت ہمارے ملک میں ہوا ہے، ہر درد مند انسان جس کے دل میں دین کی معمولی سی بھی رمق ہے، ایمان کا تھوڑی سی پونجی بھی ہے، وہ ان حالات کے اوپر دل گرفتہ ہے۔ اور جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے اثرات سے اور اس کے آگے جو اس کی یعنی کہ شرور ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے اس قسم کے واقعات پر کے لیے رہنمائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اہل ایمان کے اوپر یہ عرصہ حیات کیوں تنگ کیا جاتا ہے؟ اور ظلم کا بازار کیوں گرم ہوتا ہے؟ تو اس کا جو فلسفہ ہے وہ قرآن حکیم نے بیان کیا، اور اسی میں اصل میں رہنمائی ہے۔ سورہ العنکبوت کی یہ ابتدائی آیات ہیں، 20ویں سپارے میں یہ بڑی عظیم مکی سورت ہے اور کل 7 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا جو نزول کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مصائب و آلام اور آزمائشیں مکے میں عروج پر پہنچ چکی تھی، اور صحابہ کرام ان آزمائشوں سے گھبرا اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا درد دل ان کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، ہم پر تو اتنی آزمائشیں آ گئی ہیں، اس قدر حالات نامساعد ہو گئے ہیں کہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو وہ نصرت جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، وہ خصوصی اللہ کی تائید، وہ کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے جس وقت کہ یہ سوال کیا گیا، جس وقت کہ یہ گلہ، یہ شکوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹھ لگائے ہوئے دراز تھے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں جو تم پر ابھی نہیں آئی۔ ان کو زندہ زمین میں گاڑا گیا اور ان کے سر پر آرا رکھ کر جو ہے 2 ٹکڑوں میں ان کو منقسم کر دیا گیا، زندہ انسان کو آروں سے چیرا گیا، ان کی کھالیں اتاری گئی، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں، زندہ انسان کی کھال نوچ نوچ کر، اندازہ کیجیے ایسے بہیمانہ تشدد سے اہل ایمان گزر چکے ہیں، تم پر تو ابھی وہ آزمائشیں آئی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کی نصرت دور نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، وہ آزماتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ یہ اہل ایمان اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ زبانی جمع خرچ تو ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن اس دعوے کو جب ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کی دلیل دینی پڑتی ہے اپنے عمل سے، کردار سے، استقامت سے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جو جتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، جو ایمان میں جتنا آگے بڑھتا ہے، اتنی ہی اس کی شدید آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کا سلسلہ جاری ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے۔
تو آزمائش کے یہ درجات ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا انسان ایمان میں، یقین میں، اللہ سے تعلق میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اوپر اتنی ہی کڑی آزمائشیں آتی چلی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آزمائش در حقیقت اگلے مرحلے میں ترقی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مرحلے میں یہ پورے طریقے سے جمع ہوا ہے، استقامت اسے حاصل ہے۔ جب اس آزمائش میں وہ ثابت قدم اللہ کی توفیق سے ہو جاتا ہے، پھر اگلا درجہ اس کو عطا کر دیا۔ یہ سنت اللہ ہے، اور کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی اور وقت کا پیغمبر بھی اس فارمولے سے مستثنی نہیں۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو اسی فلسفے کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش نہ کی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی کوئی آزمائش نہ کی جائے گی۔ یہ یفتنون کے لفظ کو ذرا پہچانیے، یہ فتنے سے بنا ہے، اور فتنے کے معنی ہوتے ہیں آزمائش۔ فتنے کے ویسے اور بھی معنی ہیں، فتنے کے معنی فساد بھی ہیں، فتنے کے معنی غارت گری بھی ہیں۔ فتنہ و فساد ہم اردو میں بھی مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں یہ آزمائش کے معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ جیسے دیکھیے سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ آزمائش کے ذریعے ہیں، ذرائع آزمائش ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہم تمہیں جانچتے ہیں۔ اولاد کی نعمت دے کے، دولت دے کے، مال دے کر تمہاری آزمائش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فتنے کے معنی یہی بنتے ہیں۔ فساد تو بن ہی نہیں سکتے کہ یہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فساد ہے، بلکہ آزمائش ہے۔ تو اسی معنی میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، احسب الناس۔ دیکھیے انداز کیسا عجیب ہے، قرآن حکیم سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض اس قول پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، انہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کر کندن نہ بنایا جائے گا؟ یہ کیسے گمان کر لیا؟ جس طریقے سے سونے کو میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے بھٹی میں جلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، اور اس میں سے جو میل کچیل ہے وہ سارا کٹ کے زر خالص جو ہے کندن بن کر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ کپڑا میلا ہو گیا، دھبے پڑ گئے، تیل کے دھبے ہیں، بہت ہی خراب کپڑے کی حالت ہو گئی، اس کو بھٹی میں دیا جاتا ہے کیمیکل لگا کر، اور جناب مختلف جتن کر کے دھوبی جب اس کو بھٹی میں دیتا ہے، ڈالتا ہے، تو سارا میل کچیل کٹ جاتا ہے، اور کپڑا جو ہے بالکل صاف ستھرا منقع ہو کر جو ہے نکل آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کثافتوں کو دور کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اہل ایمان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان کے ایمان اور ایقان میں جو ضعف ہے، اس کو دور کرنے کا ذریعہ ان آزمائشوں کو بنایا۔ اپنے گھر میں سے آزمائش کھڑی ہو جائے گی، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے اپنے عزیز رشتہ دار، جن کی وہ آنکھوں کا تارا ہے، جن کا وہ انتہائی ہر دل عزیز ہے، وہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا بالکل ابتدا میں، اور آپ پر انسانی طبعی طور پر کچھ گھبراہٹ طاری ہوئی،
آپ گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے تدبیر کے طور پر اپنے چچا داد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، تاکہ ان کے علم سے، ان کے فضل سے اور ان کو جو تورات کا علم تھا اس کی بنیاد پر وہ کچھ ایسی باتیں، ایسی تسلی دے سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اللہ کے نبی ان کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو بھتیجے تو یہ وہی ناموس رسالت ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا، تو آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، توانا رہوں کہ جب آپ کی بستی والے آپ کو بستی سے نکالیں گے تو میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اب یہ جملہ جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی غیر متوقع، کیونکہ آپ تو مکے والوں کی آنکھوں کا تارا تھے، الامین اور الصادق کے خطابات آپ کو مل چکے تھے، آپ کے سیرت و کردار کا لوہا جو ہے وہ مانا جا چکا تھا، یتیموں کے آپ سرپرست تھے، بیواؤں کے مدد کرنے والے تھے، اور معاشرے میں کوئی خیر کا کام ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ نے اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ تو آپ کو انتہائی تعجب ہوا، آپ نے پوچھا کہ کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیا اس شہر سے میں شہر بدر کر دیا جاؤں گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یہ ناموس رسالت، یہ فرشتہ وحی لے کر جس پر بھی نازل ہوا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا، اس لیے کہ وہ حق کا علمبردار بن کر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، تو لہذا اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں اور مزاحمت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بالآخر اس کو ترک وطن کرنا پڑتا ہے، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے اصطلاح میں شریعت کی۔ تو ہجرت تو ایک لازمی مرحلہ ہے، جب انسان ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ہجرت کا عمل اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہجرت صرف ترک مقام، ترک وطن کا نام نہیں ہے، ہجرت تو ہر اس عمل کو چھوڑ دینے کا، ہر اس معصیت سے اجتناب کرنے کا نام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس معصیت سے بچ کر اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف جب انسان منتقل ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو ہجرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی انتہا البتہ کہی جا سکتی ہے کہ بالآخر انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے اس سرزمین کو بھی خیر بات کہنے پر تیار ہو جائے کہ جہاں وہ پلا بڑھا ہے، جس سے اسے محبت ہے، اس کے باوجود وہ اس سرزمین کو چھوڑنے تیار ہو جائے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس پہلی ہجرت سے گزرا ہو، جس نے ترک معاصی کا عمل، جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے منکرات کو رفتہ برفتہ چھوڑنے کی پریکٹس کی ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ جب تقاضا آئے تو اپنے وطن کو بھی خیر بات کرے۔ بہرحال یہ تو درمیان کی ایک بات تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ انتہائی متعجب ہوئے، آپ کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا ہی ہوا کہ آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف کی طرف آپ نے رخ فرمایا۔ ایک ایسا بھی مرحلہ آیا جب مدتوں آپ مکے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور بظاہر مکے میں سے جو سعید روحیں تھیں، جو سلیم الفطرت انسان تھے، وہ آپ کے ارد گرد جب جمع ہو گئے، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ سوسائٹی کا جو مکھن تھا وہ بلو دیا گیا، جو اچھے افراد تھے وہ چھانٹ لیے گئے، اب صرف کچرا ہی کچرا تھا جو باقی بچا تھا۔ تو اللہ کے رسول مکے سے مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے، شاید کہ ان خوشحال بستیوں میں سے کسی کو توفیق ہو جائے ایمان، لیکن وہاں آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو 10 سال مکے میں نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں طائف میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو مکے میں نہ ہوا تھا، اور آپ کو اس قدر شرمندگی، ہزیمت اور تکلیف جھیلنی پڑی
کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے سیرت کے واقعات۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان آزمائشوں سے گزر سکتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہ فارمولہ اور دستور ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ بقیہ اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش نہ ہو؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان فرمایا، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، درا حالے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان سے پہلے جتنے لوگ قومیں گزری ہیں سب کو آزماتے رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نیا دستور نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ نہیں ہے اہل مکہ کے ساتھ کہ تمہیں آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول بھی آزمائش میں اور صحابہ کرام بھی، بلکہ یہ تو ہماری وہ سنت ہے کہ جو ازل سے جاری ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو آزماتے رہے ہیں، اور اس آزمائش کی غرض و غایت کیا تھی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ اس بات کو عیاں فرما دے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے کہ کون ہے اپنے اس دعوی ایمان میں سچے اور کون ہے کہ جو جھوٹ موٹ کے اہل ایمان بنے پھرتے۔ دیکھیے یہ خود قرآن حکیم نے حکمت بیان فرمائی کہ یہ آزمائش، یہ سختیاں کیوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اہل ایمان پر۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے، لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، لیکن مراد کیا ہے؟ تاکہ اللہ دکھلا دے، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے، چونکہ اللہ کے علم قدیم میں تو سب کچھ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کہاں تک جائے گا، کون آزمائش میں ثابت قدم رہے گا اور کون اوندھے منہ گر پڑے گا، سب اللہ جانتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے واضح طور پر معاشرے میں تفریق فرما دیں گے۔ اب لوگوں کو بھی نظر آ جائے گا کہ کون اہل ایمان ہے اور کون منافق۔ آزمائش کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مقصد کہ جو اللہ نے بیان فرمایا، تاکہ اللہ جان لے، واضح فرما دے کہ کون ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون ہیں کہ جو جھوٹ موٹ کے اہل ایمان بنے پھرتے ہیں۔ آگے فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو برے اعمال کر رہے ہیں، ظلم و ستم کا جنہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، وہ اتنے سرکش ہو جائیں گے کہ ساری حدود و قیود کو پامال کر چھوڑیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے یہ فیصلہ، یہ گمان کہ جو انہوں نے کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آزمائش کے لیے ایک گروہ کو دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش ضرور بناتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی مصیبت، کوئی افتاد آ جائے، بڑے پیمانے پر کوئی نقصان ہو جائے، آفات ارضی و سماوی کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی، لیکن اس کی آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ معاشرے ہی کے طبقات کو آپس میں ٹکرا دے، اہل ایمان اور منافقین کو آپس میں ٹکرا دے۔ ایک فریق جو ہے وہ ظلم و ستم پر آمادہ کر دے اور دوسرے فریق کو جو ہے وہ مظلوم بنا دے، یہ بھی اس کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جو برے اعمال کر رہے ہیں، جو سیئات میں مبتلا ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، اب ان کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے انہیں آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے تو انہیں اپنی جواب دہی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔
ہرگز وہ ہم سے بھاگ کر کہیں جا نہ سکیں گے اور ہم سے کہیں سبقت نہ کر سکیں گے۔ ساء ما یحکمون، اگر ان کا یہ گمان ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جو لوگ ظلم پر آمادہ ہیں کہ وہ تمام حدود و قیود کو پھلانگ کر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ برائی سے اور ہمیشہ کے برے انجام سے بچے رہیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اور جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، یعنی جواب دہی کے دن کا جسے شعور ہے۔ رب کی ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اس کی دربار میں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنا۔ فرمایا جو کوئی اس پر یقین رکھتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو وہ جان لے کہ یقیناً وہ وقت مقرر ضرور آنے والا ہے۔ وہ اللہ کا ایک ایسا حتمی وعدہ ہے کہ جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جملہ در حقیقت ان مظلوم لوگوں کے لیے، ان ستم رسیدہ لوگوں کے لیے ایک کلمہ تشفی ہے کہ جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کے فیصلے پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو جیسی تیسی گزر گئی، لیکن اللہ کے ہاں پہنچ کر ان کو ان کے تمام مصائب کا، ان کی تمام آزمائشوں کا بھرپور صلہ ملے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ اور یہ لقاء اللہ جو ہے یہ وہ وصف ہے کہ جو اہل ایمان کا وصف، اللہ سے ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں، اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہو، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام آزمائشوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی کے جو مصائب ہیں، راہ استقامت میں جو کچھ انہوں نے جھیلا ہے، اس پر ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو جو اس کی تمنا رکھتا ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے، تو وہ یہ سن لے فإن اجل اللہ لآت، یقیناً وہ فیصلے کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی جان لے، یہ بھی انسان اپنے پیش نظر رکھے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کوئی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں، کوئی عمل، کوئی تحریک اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بات بڑی اہم ہے، جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے، جو کوئی جد و جہد کرتا ہے، راہ حق میں کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کا تمام تر فائدہ اسی کو پہنچ کر رہے گا، اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں۔ دین کے لیے اگر ایک شخص قربانیاں دے رہا ہے تو اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ وہ اپنے ہی عاقبت سنوارنے کے لیے کر رہا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت سے ضرور تعبیر کیا ہے۔ جو لوگ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے مددگار ہیں، میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، گویا کہ یہ میرے مددگار ہیں۔ حالانکہ اللہ کو کسی کی مدد کی فی الواقع ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود مدد کرنے والا ہے، تمام طاقتوں کا حامل ہے، لیکن حوصلہ افزائی اور قدر افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کی نصرت و حمایت کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، یہ بات پیش نظر رہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو وہ محض یہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے نفس اور اپنے فائدے کے لیے۔ اس کا تمام تر فائدہ اس کو پہنچے گا اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے یوم آخرت میں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے تو بے شک وہ تمام جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اگر تمام دنیا کے لوگ اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائیں بالفرض، تو اس کی بادشاہت اور اس کی قدرت میں ایک انچ کی کمی نہیں کر سکتے، ایک رتی کمی نہیں کر سکتے، اور تمام دنیا کے لوگ اس کی اطاعت اور عبادت پر اپنے آپ کو ڈھال لے، تو
تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی قدرت میں ایک رتی کا اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ ایسی شان کا حامل ہے. یہ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے اچھا یا برا، در حقیقت یہ سب اس کو آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. اگر آزمائشیں اور قربانیوں میں ثابت قدم رہا ہے، پورا پورا اجر و ثواب اس کو آخرت میں بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرمائیں گے. اور وہ یہ حسرت کرے گا کہ دنیا کے اندر جو میں نے عیش و آرام یا کچھ عافیت کی زندگی گزاری، کاش کہ وہ بھی آزمائشوں میں گزر جاتی. جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں پر کیا کیا انعامات عطا فرما رہے ہیں اور کیسے کیسے درجات عطا فرما رہے ہیں، تو دنیا کی زندگی پر وہ رش کرے گا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی اس آزمائش میں گزار دیتا. تو یہ کتنا بڑا دیکھیے کلمہ خیر، کلمہ تسلی ہے اہل ایمان کے لیے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اہل ایمان کے لیے آزمائش ناگزیر ہے. آزمائش سے مبرہ صرف وہی ہے کہ جس میں ایمان نہیں، ورنہ اگر ایمان کی پونجی ہے تو ضرور اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آئے گی. نمبر 2 یہ کہ اگر آزمائش میں ثابت قدم ہے اور نیت یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی احسان نہیں ہے میرا دین پر، اللہ پر، تو یقیناً اس کی اس تمام مساعی کا پورا پورا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. اور جو لوگ ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں، برائیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ یہ نہ سوچے کہ انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور اب ان پر کوئی گرفت نہیں ہے. این یسبقونا، وہ ہماری گرفت سے کہیں بھاگ کر نکل سکتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے ان کے لیے ایک سامان بنایا ہے اس دنیا کے اندر، اس فلسفہ آزمائش میں. حقیقت میں ہماری جو گرفت ہے وہ اس سے بچ کر جا نہیں سکتے. تو حضرات کرام، یہ قرآن حکیم کا فلسفہ آزمائش ہے اہل ایمان کے لیے، اور دنیا کے اندر جو بری طاقتیں ہیں ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان میں جیسے جیسے ترقی ہو اس کے مناسبت سے جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ.